أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہاں کے مالک پر۔ کیا بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پنجہ مارتے ہو ظلم سے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا، اور کچھ نہیں، یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی، اور ہم پر آفت نہیں آنے والی۔ پھر اس کو جھٹلانے لگے تو ہم نے ان کو غارت کر دیا۔ اس بات میں البتہ نشانی ہے، اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ خلاصہ تفسیر، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کی برادری کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو
اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم علاوہ شرک کے تکبر و تفاخر میں بھی اس درجہ مصروف ہو کہ ہر اونچے مقام پر ایک یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو تاکہ خوب اونچی نظر آوے، جس کو محض فضول بلا ضرورت بناتے ہو، اور اس کے علاوہ جو رہنے کے مکان ہیں جن کی ایک درجہ ضرورت بھی ہے ان میں بھی یہ غلو ہے کہ بڑے بڑے محل بناتے ہو، حالانکہ اس سے کم میں آرام مل سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی توسیع مکانات اور ایسے بلند محل اور ایسی مضبوطی اور ایسی یادگار تعمیرات اس وقت مناسب تھیں جبکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہ خیال ہوتا کہ فراخ مکان بناؤ تاکہ آئندہ نسل میں تنگی نہ ہو، کیونکہ ہم بھی رہیں گے اور وہ بھی رہیں گے، اور بلند بھی بناؤ تاکہ نیچے جگہ نہ رہے تو ادھر رہنے لگیں، اور مضبوط بناؤ تاکہ ہماری عمر طویل کے لیے کافی ہو، اور یادگاریں بناؤ تاکہ ہمارے زندہ رہنے سے ہمارا ذکر زندہ رہے۔ اور اب تو سب فضول ہے، بڑی بڑی یادگاریں بنی ہیں اور بنانے والے کا نام تک نہیں۔ موت نے سب کا نام مٹا دیا، کسی کا جلدی اور کسی کا دیر میں، اور اس تکبر کے سبب میں سختی اور بے رحمی اس درجہ رکھتے ہو کہ جب کسی پر داروگیر کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر اور ظالم بن کر داروگیر کرتے ہو۔ ان برے اخلاق کا اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ برے اخلاق اکثر ایمان اور اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ سو چونکہ شرک اور گزشتہ برے اخلاق خدا تعالی کی ناخوشی اور عذاب کا سبب ہیں، اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اور چونکہ میں رسول ہوں اس لیے میری اطاعت کرو، اور اس اللہ سے ڈرو یعنی جس سے ڈرنے کو میں کہتا ہوں وہ ایسا ہے جس نے تمہاری ان چیزوں سے امداد کی جن کو تم جانتے ہو، یعنی چوپائے اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے تمہاری امداد کی۔ تو منعم ہونے کا مقتضا یہ ہے کہ اس کے احکام کی بالکل مخالفت نہ کی جاوے۔ مجھ کو تمہارے حق میں اگر تم ان حرکات سے باز نہ آئے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہ ترغیب ہے، اور امدکم بانعام میں ترغیب تھی۔ وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم نصیحت کرو اور خواہ ناصح نہ بنو، یعنی ہم دونوں حالتوں میں اپنے کردار سے باز نہ آویں گے، اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک معمولی عادت ہے اور رسم ہے کہ ہر زمانے میں لوگ مدعی نبوت ہو کر لوگوں کو یوں ہی کہتے سنتے رہے، اور تم جو ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو تو ہم کو ہرگز عذاب نہ ہوگا۔ غرض ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو سخت آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے کہ احکام کی مخالفت کا کیا انجام ہوا، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے کہ عذاب دینے پر قادر بھی ہے اور رحمت سے مہلت بھی دے رکھی ہے۔ معارف و مسائل، چند مشکل الفاظ کی تشریح۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون۔ ابن جریر نے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ ریع
دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور جمہور سے منقول ہے کہ ریع بلند جگہ کو کہتے ہیں، اور اسی سے ریع النبات نکلا ہے، یعنی بڑھنے اور چڑھنے والی نباتات۔ اس کے اصل معنی علامت کے ہیں۔ اس جگہ بلند محل مراد ہے۔ تعبتون یہ عبث سے ہے، اور عبث اس کو کہتے ہیں جس میں نہ حقیقتاً کوئی فائدہ ہو اور نہ حکمن۔ اس جگہ معنی یہ ہوں گے کہ وہ بے فائدہ بلند محلات بناتے تھے جن کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف فخریہ بناتے تھے۔ مصنع کی جمع ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصنع سے پانی کے حوض مراد ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مضبوط محل مراد ہے۔ لعلکم تخلدون، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں لعل تشبیہ کے لیے ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ترجمہ یہ فرمایا کأنکم تخلدون، یعنی گویا تم ہمیشہ رہو گے۔ بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت کے مکان بنانا اور تعمیرات کرنا شرعاً برا ہے، اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے جو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں۔ اور اس معنی کی تصدیق حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے۔ روح المعانی میں فرمایا کہ بغیر غرض صحیح کے بلند عمارت بنانا شریعت محمدیہ میں بھی مذموم اور برا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہاں کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کھٹکے، باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گاباہ ملائم ہے، اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن کی مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ خلاصہ تفصیل، قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کچھ صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، اور تم جو خوشحالی کی وجہ سے اس درجے اللہ سے غافل ہو، تو کیا تم کو انہی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جاوے گا جو یہاں دنیا میں موجود ہیں، یعنی باغوں میں اور چشموں میں اور ان کھجوروں میں جن کے گپھے خوب گوندے ہوئے ہیں، یعنی ان کھجوروں میں خوب کثرت سے پھل آتا ہے، اور کیا اسی غفلت کی وجہ سے تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے اور فخر کرتے ہوئے مکانات بناتے ہو؟ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور ان حدود بندگی سے نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو جو سرزمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ مراد رؤسا کفار ہیں جو گمراہی پر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے، اور فساد اور عدم اصلاح سے یہی مراد ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، جس سے عقل میں خرابی آ گئی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم بس ہماری طرح کے ایک معمولی آدمی ہو، اور آدمی نبی ہوتا نہیں، سو کوئی معجزہ پیش کرو اگر تم دعوی نبوت میں سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے جو بوجہ خلاف عادت پیدا ہونے کے معجزہ ہے، جیسا کہ پارہ ہشتم کے ختم کے قریب گزرا، اور علاوہ اس کے کہ یہ میری رسالت پر دلیل ہے، خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے، اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری، یعنی تمہارے مواشی کی، اور ایک یہ ہے کہ اس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آ پکڑے۔ سو انہوں نے
نہ رسالت کی تصدیق کی، نہ اونٹنی کے حقوق ادا کیے، بلکہ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر جب عذاب کے نشان ظاہر ہوئے تو اپنی حرکت پر پشیمان ہوئے، مگر اول تو عذاب دیکھ لینے کے وقت پشیمانی بیکار، دوسرے خالی طبعی پشیمانی سے کیا ہوتا ہے جب تک اختیاری تدارک یعنی توبہ و ایمان نہ ہو۔ پھر آخر عذاب نے ان کو آ لیا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست بہت مہربان ہے کہ باوجود قدرت کے مہلت دیتا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فارحین کی تفسیر بطرین منقول ہے، یعنی اترانے اور تکبر کرنے والے۔ لیکن ابو صالح نے فرمایا، اور یہی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی ہے کہ فارحین کے معنی حاذقین ہیں، یعنی ماہرین کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت فرمائی کہ تم کو ایسی صنعت کاری سکھلا دی کہ پہاڑوں کو مکانات بنانا تمہارے لیے آسان کر دیا۔ حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ کرو۔ مفید پیش خدائی انعامات ہیں، بشرط یہ کہ ان کو برے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عمدہ پیشے خدا تعالی کے انعامات ہیں اور ان سے نفع اٹھانا جائز ہے، لیکن اگر ان سے کوئی گناہ یا حرام فعل یا بلا ضرورت ان میں انہماک لازم آتا ہو تو پھر وہ پیشہ اختیار کرنا ناجائز ہے، جیسے کہ ابھی اس سے پہلی آیتوں میں بلا ضرورت عمارت کی بلندی کی مذمت گزری ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔
جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور مانگتا نہیں میں تم سے اس کا کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔ کہا تم دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنا دی ہیں تمہارے رب نے تمہاری جو روئیں، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ بولے اگر نہ چھوڑے گا تو اے لوط تو تو نکال دیا جائے گا۔ کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں، اے رب خلاص کر مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہووں کا، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہووں کا، البتہ اس میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ خلاصہ تفسیر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تمام دنیا جہاں والوں میں سے تم یہ حرکت کرتے ہو کہ مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کیے رہتے ہو، یعنی اور کوئی آدمی تمہارے سوا یہ حرکت نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہ اس کے قبیح ہونے میں کچھ شبہ ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم حد انسانیت سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم ہمارے کہنے سننے سے باز نہیں آؤ گے تو ضرور بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دھمکی پر اپنے کہنے سے نہ رکوں گا، کیونکہ میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں، تو کہنا کیسے چھوڑ دوں گا۔ جب کسی طرح ان لوگوں نے نہ مانا اور عذاب آتا ہوا معلوم ہوا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے خاص متعلقین کو ان کے اس کام کے وبال سے جو ان پر آنے والا ہے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے۔ مراد اس سے زوجہ ہے لوط علیہ السلام کی کہ وہ عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے اور سب کو جو لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کے سوا تھے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا یعنی پتھروں کا مینا برسایا، سو کیا برا مینا تھا جو ان لوگوں پر برسا جن کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس واقعے میں بھی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب دے سکتا تھا مگر ابھی نہیں دیا۔ معارف و مسائل، غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، لفظ من ازواجکم میں حرف من اصطلاحی الفاظ میں بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا
کہ تمہاری خواہش نفسانی کے لیے جو اللہ نے بیویاں پیدا فرمائی ہیں تم ان کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس مردوں کو اپنی شہوت نفس کا نشانہ بناتے ہو جو خباثت نفس کی دلیل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف من کو تبعیض کے لیے قرار دیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ تمہاری بیویوں کا جو مقام تمہارے لیے بنایا گیا اور جو امر فطری ہے اس کو چھوڑ کر بیویوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہو جو کہ قطعاً حرام ہے. غرض اس دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی زوجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے. نعوذ باللہ من الا عجوزا فی الغابرین. عجوز سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کہ قوم لوط علیہ السلام کے اس فعل سے راضی تھی اور کافرہ تھی. لوط علیہ السلام کی یہ کافر بیوی اگر واقع میں بڑھیا تھی تو اس کے لیے لفظ عجوز استعمال کرنا ظاہر ہی ہے، اور اگر یہ عمر کے لحاظ سے بڑھیا نہ تھی تو اس کو عجوز کے لفظ سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا کہ پیغمبر کی بیوی امت کے لیے ماں کی جگہ ہوتی ہے. جو عورت کثیر الاولاد ہو اس کو بڑھیا کہہ دینا کچھ مستبعد نہیں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اس آیت سے ثابت ہوا کہ لوطی پر دیوار گرانے یا بلند مقام سے نیچے پھینکنے کی تعزیر جائز ہے جیسے حنفیہ کا مسلک ہے، کیونکہ قوم لوط اسی طرح ہلاک کی گئی تھی کہ ان کی بستیوں کو اوپر اٹھا کر الٹا زمین پر پھینک دیا گیا تھا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم
فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو شعیب نے، کیا تم ڈرتے نہیں، میں تم کو پیغام پہنچانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔ پورا بھر کر دو ناپ اور مت ہو نقصان دینے والے، اور تولو سیدھی ترازو سے اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے ہوئے، اور ڈرو اس سے جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، اور ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے، سو گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے۔ کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اس کو جھٹلایا، پھر پکڑ لیا ان کو آفت نے سائبان والے دن کی، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ خلاصہ تفسیر، اصحاب الایکہ نے بھی، جن کا ذکر سورہ حجر کے آخر میں گزر چکا ہے، پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تم لوگ پورا ناپا کرو اور صاحب حق کا نقصان مت کیا کرو، اور اسی طرح تولنے کی چیزوں میں سیدھی ترازو سے تولا کرو، یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو، نہ باٹوں میں فرق کیا کرو، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور سرزمین میں فساد مت مچایا کرو، اور اس خدا قادر سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام اگلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بس تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے جس سے عقل مختل ہو گئی، اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، اور تم تو محض ہماری طرح کے ایک معمولی آدمی ہو، اور ہم تو تم کو جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، سو اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو تاکہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ واقعی تم نبی تھے، تمہاری تکذیب سے ہم کو یہ سزا ہوئی۔ شعیب علیہ السلام بولے کہ میں عذاب کا لانے والا یا اس کی کیفیت کی تعیین کرنے والا کون ہوں؟ تمہارے اعمال کو میرا رب ہی خوب جانتا ہے، اور اس عمل کا جو مقتضا ہے کہ کیا عذاب ہو اور کب ہو اس کو بھی وہی جانتا ہے، اس کو اختیار ہے، سو وہ لوگ برابر ان کو جھٹلایا کیے، پھر ان کو سائبان کے واقعے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اور اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے۔ معارف و مسائل۔
وزنوا بالقسطاس المستقیم. قسطاس کو بعض حضرات نے رومی لفظ قرار دیا جس کے معنی عدل و انصاف کے، بعض نے عربی لفظ قسط سے ماخوذ قرار دیا ہے. قسط کے معنی بھی انصاف کے ہیں. مراد یہ ہے کہ ترازو اور اسی طرح دوسرے ناپنے تولنے کے وسائل کو مستقیم اور سیدھی طور پر استعمال کرو جس میں کمی کا خطرہ نہ رہے. مراد یہ ہے کہ ترازو اور اسی طرح دوسرے ناپنے تولنے کے وسائل کو مستقیم اور سیدھے طور پر استعمال کرو جس میں کمی کا خطرہ نہ رہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یعنی نہ کمی کرو لوگوں کی اپنی چیزوں میں. مراد یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق جتنا کسی کا حق ہے اس سے کمی کرنا حرام ہے، خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا کوئی دوسری. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ملازم مزدور اگر اپنے مقررہ وقت میں چوری کرتا ہے، وقت کم لگاتا ہے، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز عصر میں شریک نہیں ہوا. وجہ پوچھی تو اس نے کچھ عذر کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا طففت، یعنی تولنے میں کمی کر، یعنی تو نے تولنے میں کمی کر دی. چونکہ نماز کوئی تولنے کی چیز نہیں، اس لیے یہ حدیث نقل فرما کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفا و تطفیف یعنی حق کے مطابق کرنا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے. یعنی صرف ناپ تول ہی کے ساتھ یہ مخصوص نہیں بلکہ کسی کے حق میں کمی کرنا خواہ کسی صورت سے ہو وہ تطفیف میں داخل ہے، جس کا حرام ہونا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں بیان فرمایا گیا ہے. خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے، اسے وارنٹ کی ضرورت نہیں. خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے، اسے وارنٹ کی ضرورت نہیں. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، عذاب یوم الظلہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حق تعالی نے ان کی قوم پر سخت گرمی مسلط فرمائی کہ نہ مکان کے اندر چین آتا نہ باہر. پھر ان کے قریبی جنگل میں ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی. ساری قوم گرمی سے پریشان تھی، سب دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. جب ساری قوم بادل کے نیچے آ گئی تو اس بادل نے ان پر پانی کے بجائے آگ برسا دی جس سے سب بھسم ہو کر رہ گئے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم
فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى فما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا پروردگار عالم کا، لے کر اترا ہے اس کو فرشتہ معتبر تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا، کھلی عربی زبان میں، اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔ کیا ان کے واسطے نشانی نہیں یہ بات کہ اس کی خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے؟ اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اوپری زبان والے پر اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا تو بھی اس پر یقین نہ لاتے۔ اسی طرح گھسا دیا ہم نے اس انکار کو گناہگاروں کے دل میں، وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک، پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو، پھر کہنے لگیں کچھ بھی ہم کو فرصت ملے گی، کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں؟ بھلا دیکھ تو اگر فائدہ پہنچاتے رہیں ہم ان کو برسوں، پھر پہنچے ان پر جس چیز کا ان سے وعدہ تھا، تو کیا کام آئے گا ان کے جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے؟ اور کوئی بستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لیے نہیں تھے ڈر سنا دینے والے، یاد دلانے کو، اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا۔ اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان، اور نہ ان سے بن آئے اور نہ وہ کر سکیں، ان کو تو سننے کی جگہ سے دور کر دیا ہے۔ سو تو مت پکار اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، سو تو مت پکار
اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، پھر تو پڑے عذاب میں، اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، اور اپنے بازو نیچے رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں بیزار ہوں تمہارے کام سے، اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر جو دیکھتا ہے تجھ کو جب اٹھتا ہے اور تیرا پھرنا نمازیوں میں، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ میں بتلاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر، لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔ تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو یقین لائے اور کام کیے اچھے، اور یاد کی اللہ کی بہت، اور بدلہ لیا اس کے پیچھے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب معلوم کر لیں گے ظلم کرنے والے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ بھی من جملہ ڈرانے والوں کے ہو جاویں، یعنی جس طرح اور پیغمبروں نے اپنی امت کو احکام الہیہ پہنچائے آپ بھی پہنچائیں۔ اور اس قرآن کا ذکر پہلی امتوں کی آسمانی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک ایسی شان کا پیغمبر ہوگا اور اس پر ایسا کلام نازل ہوگا۔ چنانچہ تفسیر حقانی کے اس مقام کے حواشی میں چند بشارتیں کتب سابقہ تورات و انجیل کی نقل کی ہیں۔ آگے اس مضمون وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کی توضیح ہے، یعنی کیا ان لوگوں کے لیے اس بات پر یہ دلیل نہیں ہے کہ اس پیشن گوئی کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ چنانچہ ان میں جو لوگ اسلام لے آئے ہیں وہ تو علی الاعلان اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو اسلام نہیں لائے وہ بھی خاص لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ جیسے کہ پارہ اول کے ربع پر آیت اتأمرون الناس بالبر کی تفسیر میں اس کا بیان آ چکا ہے، اور ان اقرار کرنے والوں کی تعداد اور کثرت اس وقت اگر خبر واحد تک بھی مان لی جاوے تاہم قرائن کی وجہ سے معنوی تواتر حاصل تھا، اور یہ دلیل قائم کرنا ان پڑھ غریبوں کے لیے ہے، ورنہ لکھے پڑھے لوگ خود اصل کتاب سے دیکھ سکتے تھے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کتب سابقہ میں تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ باوجود تحریف کے ایسے مضامین کا باقی رہ جانا اور زیادہ حجت ہے، اور یہ احتمال کہ یہ مضامین ہی تحریف کا نتیجہ ہوں اس لیے غلط ہے کہ اپنے نقصان کے لیے کوئی تحریف نہیں کرتا، اپنے نقصان کے لیے کوئی تحریف نہیں کیا کرتا۔ یہ مضامین تو تحریف کرنے والوں کے لیے نقصان دہ ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہاں تک تو دعویٰ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ کی دو نقلی دلیلیں بیان فرمائی ہیں، یعنی پہلی کتابوں میں ذکر اور بنی اسرائیل کا جاننا کہ اس میں بھی ثانی اول کی دلیل ہے، اور آگے انکار کرنے والوں کے عناد کے بیان کے ضمن میں اسی دعویٰ کی عقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اعجاز قرآن۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے معاند ہیں کہ اگر بالفرض ہم اس قرآن کو کسی عجمی غیر عربی پر نازل کر دیتے، پھر وہ عجمی ان کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا، اس کا معاجزہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جس پر نازل ہوا اس کو عربی زبان پر بالکل قدرت نہ ہوتی، لیکن یہ لوگ بوجہ انتہائی ضد کے تب بھی اس کو نہ مانتے۔ آگے حضور کی تسلی کے واسطے ان کے ایمان لانے سے نا امیدی دلاتے ہیں، یعنی ہم نے
اسی طرح شدت و اصرار کے ساتھ اس ایمان نہ لانے کو ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، یعنی کفر میں، اور اس پر مصر ہیں، اور شدت و اصرار کی وجہ سے یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لاویں گے جب تک کہ سخت عذاب کو مرنے کے وقت یا برزخ میں یا آخرت میں نہ دیکھ لیں گے، جو اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور ان کو پہلے سے خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر اس وقت جان کو بنے گی تو کہیں گے کہ کیا کسی طور پر ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے، لیکن وہ وقت نہ مہلت کا ہے نہ قبول ایمان کا، اور وہ کفار ایسے مضامین وعید و عذاب کے سن کر براہ انکار عذاب کا تقاضا کیا کرتے تھے، مثلاً کہتے تھے رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا، اور وَإِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارًا، یعنی اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، اور مہلت کو جو در حقیقت ڈھیل ہے عذاب نہ واقع ہونے کی دلیل ٹھہراتے تھے۔ آگے اس کا جواب ہے کہ کیا ہماری وعیدوں کو سن کر یہ لوگ ہمارے عذاب کی تعجیل چاہتے ہیں جس کا منشا انکار ہے، یعنی باوجود قیام دلیل یعنی ایک سچے بزرگ کی خبر کے پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ رہا مہلت کو بنا انکار قرار دینا، سو یہ سخت غلطی ہے، کیونکہ اے مخاطب ذرا بتلاؤ تو اگر ہم ان کو چند سال تک عیش میں رہنے دیں، پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ ہے وہ ان کے سر آ پڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آ سکتا ہے، یعنی یہ عیش کی جو مہلت دی گئی اس سے ان کے عذاب میں کوئی خفت یا کمی نہیں ہو سکتی، اور مہلت دینا حکمت کی وجہ سے چند روز تک خواہ کم یا زیادہ کچھ انہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امم سابقہ کو بھی مہلتیں ملی ہیں۔ چنانچہ جتنی بستیاں منکرین کی ہم نے عذاب سے غارت کی ہیں، سب میں نصیحت کے واسطے ڈرانے والے پیغمبر آئے، جب نہ مانے تو عذاب نازل ہوا، اور ہم صورتاً بھی ظالم نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ مہلت دینے سے جو مقصود ہے یعنی حجت پورا کرنا اور عذر کو ختم کرنا وہ سب کے لیے رہا۔ پیغمبروں کا آنا، سمجھانا خود یہ بھی ایک مہلت ہی دینا ہے، مگر پھر بھی ہلاکت کا عذاب آ کر رہا۔ ان واقعات سے مہلت دینے کی حکمت بھی معلوم ہو گئی، اور مہلت دینے اور عذاب میں تضاد نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور صورتاً اس لیے کہا گیا کہ حقیقتاً تو کسی حالت میں بھی ظلم نہ ہوتا۔ آگے پھر مقصود اول یعنی مضمون وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ کی طرف رجوع ہے، اور درمیان میں یہ مضامین منکرین کی حالت کے مناسب ہونے کی وجہ سے مذکور ہوئے تھے، اور حاصل مضمون آئندہ آیات کا ان شبہات کا دفع کرنا ہے جو قرآن کی حقانیت کے متعلق تھے۔ پس ایک شبہ تو قرآن کے اللہ کا کلام اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا ماننے پر اس لیے تھا کہ عرب میں پہلے سے کاہن ہوتے آئے تھے، وہ بھی کچھ مختلف قسم کے جملے بولا کرتے تھے، نعوذ باللہ آپ کی نسبت بھی بعض کفار یہی کہتے تھے۔ اور بخاری میں ایک عورت کا قول نقل کیا ہے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں کچھ دیر ہوئی تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کاہنوں کو شیطان ہی کی تعلیم و تلقین سے کچھ حاصل ہوا کرتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اور اس کو شیاطین جو کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے لے کر نہیں آئے، کیونکہ اس کے دو معنی قوی موجود ہیں۔ ایک اس کی صفت شیطنت جس کے سبب یہ قرآن ان کی حالت کے مناسب ہی نہیں، کیونکہ قرآن کا سب کا سب ہدایت اور شیطان سب کا سب گمراہی ہے، نہ ان کو ایسے مضامین کی آمد ہو سکتی ہے اور نہ ایسے مضامین شائع کرنے سے ان کی غرض یعنی مخلوق کو گمراہ کرنا پورا ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اس پر قادر بھی نہیں، کیونکہ وہ شیاطین وحی آسمانی سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ چنانچہ کاہنوں اور مشرکوں سے
ان کے جنات نے اپنی ناکامی کا خود اعتراف کیا جس کی انہوں نے اوروں کو بھی خبر دی۔ چنانچہ بخاری میں ایسے قصے باب اسلام عمر رضی اللہ عنہ میں مذکور ہیں۔ پس شیطانوں کی تلقین کا کسی طرح احتمال نہ رہا، اور اس جواب کا پورا ہونا اور ایک دوسرے شعبے کا جواب ختم صورت کے قریب آوے گا۔ درمیان میں تنزیل من اللہ ہونے پر بطور تفریعی کہ ایک مضمون ہے، یعنی جب اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے تو اس کی تعلیم واجب العمل ہوئی، اور من جملہ اس کے اہم امر اور اعظم توحید ہے۔ سو اے پیغمبر، ہم اس کے وجوب کی ایک خاص طریق سے تاکید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ تم خدا کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرنا، کبھی تم کو سزا ہونے لگے۔ حالانکہ آپ میں نعوذ باللہ نہ احتمال شرک کا ہے نہ تعذیب کا، مگر لوگوں کو یہ بات جتلانا مقصود ہے کہ جب غیر اللہ کی عبادت پر آپ کے لیے بھی سزا کا حکم ہے تو اور بیچارے تو کس شمار میں ہیں۔ شرک سے ان کو کیسے منع نہ کیا جاوے اور شرک کر کے عذاب سے کیوں کر بچیں گے۔ اور اسی مضمون سے آپ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے۔ چنانچہ آپ نے سب کو پکار کر جمع کیا اور شرک پر عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا حدیثوں میں ہے، اور آگے انذار یعنی دعوت نبوت کو قبول کرنے والے اور رد کرنے والوں کے ساتھ معاملے کا طرز بتلاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ تو مشفقانہ فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں، خواہ کنبے کے ہوں یا غیر کنبے کے۔ اور اگر یہ لوگ جن کو آپ نے ڈرایا ہے آپ کا کہنا نہ مانیں اور کفر پر اڑے رہیں تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ ان دونوں امر یعنی اخفض وقل میں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی تعلیم کی پوری تعلیم ہے، اور کبھی ان مخالفین کی طرف سے ایذا اور نقصان دینے کا خطرہ نہ لائیے، اور خدا رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو جس وقت کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیز نماز شروع کرنے کے بعد نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے، اور نماز کے علاوہ بھی وہ دیکھتا بھالتا ہے، کیونکہ وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ پس جب اس کو علم بھی کامل ہے، جیسے یغوث اور سمیع علیم اس پر دال ہیں، اور وہ آپ پر مہربان بھی ہے جیسا الرحیم اس پر دال ہے، اور اس کو سب قدرت ہے جیسا العزیز سے مفہوم ہوتا ہے، تو ضرور وہ لائق توکل ہے، وہ آپ کو ضرر حقیقی سے بچاوے گا، اور جو متوکل کو ضرر پہنچتا ہے وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ضرر ہوتا ہے، جس کے تحت میں ہزاروں منافع ہوتے ہیں جن کا کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں ظہور ہوتا ہے۔ آگے کہانت کے شعبے کے جواب کا تتمہ ہے کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتلاؤں کس پر شیطان اترا کرتے ہیں؟ سنو، ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو پہلے سے دروغ گفتار بڑے بد کردار ہوں، اور جو اخبار شیاطین کے وقت ان شیطانوں کی طرف کان لگا دیتے ہیں، اور لوگوں سے ان چیزوں کے بیان کرنے کے وقت وہ بکثرت جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ سفلی عاملوں کو اب بھی اسی حالت میں دیکھا جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فائدہ لینے والے اور فائدہ دینے والے کے درمیان مناسبت ضروری ہے۔ تو شیطان کا شاگرد بھی وہ ہوگا جو جھوٹا اور گنہگار ہوگا، نیز شیطان کی طرف قلب سے متوجہ بھی ہو کہ بغیر توجہ سے استفادہ نہیں ہوتا، اور چونکہ اکثر یہ علوم شیطانی ناتمام ہوتے ہیں اس لیے ان کو رنگین اور باوقت کرنے کے لیے کچھ حاشیہ بھی ظن و تخمین سے چڑھانا پڑتا ہے، جو کہ کہانت کے لیے عادتاً ضروری ہے۔ اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا کوئی دور کا بھی احتمال نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا سب کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرہیزگار ہونا اور شیاطین سے بغض رکھنے والا ہونا دشمن کو بھی مسلم تھا اور مشہور و معروف تھا، تو پھر کہانت کا احتمال کہاں رہا؟ اور آگے شبہ شاعریت کا جواب ہے کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں جیسا کفار کہتے ہیں،
بل هو شاعر، یعنی ان کے مضامین خیالی غیر واقعی ہیں، گو منظوم نہ ہوں۔ سو یہ احتمال اس لیے غلط ہے کہ شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، مراد راہ سے شعر گوئی ہے، یعنی مضامین خیالی شاعرانہ نثر میں یا نظم میں کہنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو مسلک تحقیق سے دور ہوں۔ آگے اس دعویٰ کی وضاحت ہے کہ اے مخاطب، کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ شاعر لوگ خیالی مضامین کے ہر میدان میں حیران ٹکریں مارتے تلاش مضامین میں پھرا کرتے ہیں، اور جب مضمون مل جاتا ہے تو چونکہ اکثر خلاف واقعہ ہوتا ہے اس لیے زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ چنانچہ شاعروں کی گپوں کا ایک نمونہ لکھا جاتا ہے، اے رشک مسیحا تیری رفتار کے قرباں، ٹھوکر سے میری لاش کئی بار جلا دی۔ اے رشک مسیحا تیری رفتار کے قرباں، ٹھوکر سے میری لاش کئی بار جلا دی۔ اے باد صبا ہم تجھے کیا یاد کریں گے، اس گل کی خبر تو نے کبھی ہم کو نہ لا دی۔ صبا نے اس کے کوچے سے اڑا کر خدا جانے ہماری خاک کیا کی، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ کبھی کفریات بکنے لگتے ہیں۔ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ مضامین شعریہ کے لیے خیالی اور غیر متحقق ہونا لازمی ہے، اور مضامین قرآنیہ جس باب سے بھی متعلق ہیں سب کے سب تحقیقی غیر خیالی ہیں۔ اس لیے آپ کو شاعر کہنا سوائے جنون شاعرانہ کے اور کیا ہے، حتیٰ کہ اکثر چونکہ نظم میں ایسے ہی مضامین ہوا کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظم پر قدرت بھی نہیں دی، اور اوپر چونکہ شعراء کی مذمت ارشاد ہوئی ہے جس کے عموم میں بظاہر سب نظم کہنے والے آ گئے، گو ان کے مضامین عین حکمت اور تحقیق ہوں، اس لیے آگے ان کا استثناء فرماتے ہیں کہ ہاں مگر جو لوگ ان شاعروں میں سے ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، یعنی شرع کے خلاف نہ ان کا قول ہے نہ فعل، یعنی ان کے اشعار میں بیہودہ مضامین نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، یعنی تائید دین اور اشاعت علم میں ان کے اشعار ہیں کہ یہ سب ذکر اللہ ہیں، کیونکہ یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ اور اگر کسی شعر میں بظاہر کوئی نامناسب مضمون بھی ہے، جیسے کسی کی ہجوم اور مذمت جو بظاہر اخلاق حسنہ کے خلاف ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے اس کا بدلہ لیا ہے، یعنی کفار یا فساق نے اول ان کو زبانی تکلیف پہنچائی، مثلا ان کی ہجوم کی یا دین کی توہین کی جو اپنی ہجوم سے بھی بڑھ کر تکلیف کا سبب ہے، یا ان کے مال کو یا جان کو ضرر پہنچایا، یعنی یہ لوگ مستثنی ہیں کیونکہ انتقامی طور پر جو شعر کہے گئے ہیں ان میں بعض تو مباح ہیں اور بعض اطاعت و کار ثواب ہیں۔ اور یہاں تک رسالت کے متعلق شبہات کے جوابات پورے ہوئے، اور اس سے پہلے رسالت دلائل سے ثابت ہو چکی تھی۔ اب آگے ان لوگوں کی وعید ہے جو اس کے باوجود منکر نبوت رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا جنہوں نے حقوق اللہ، حقوق الرسول یا حقوق العباد میں ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی بری اور مصیبت کی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے، مراد اس سے جہنم ہے۔ معارف و مسائل۔ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وإنه لفی زبور الاولین۔ قرآن اس کے الفاظ و معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ آیات مذکورہ میں بلسان عربی مبین سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہو۔ کسی مضمون قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو وہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ اور انہو لفی زبور الاولین
کہ الفاظ سے بظاہر اس کے خلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بھی ہوں وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ انہو کی ضمیر ظاہر یہ ہے کہ قرآن کی طرف راجع ہے، اور زبور کی جمع ہے جس کے معنی ہے کتاب۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں میں بھی ہے، اور یہ ظاہر ہے پچھلی کتابیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ عربی زبان میں نہیں تھی، تو صرف معنی قرآن کے ان میں مذکور ہونے کو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور حقیقت جس پر جمہور امت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مضامین قرآن کو بھی بعض اوقات توسعاً قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اصل مقصود کسی کتاب کا اس کے مضامین ہی ہوتے ہیں۔ کتب اولین میں قرآن کا مذکور ہونا بھی اسی حیثیت سے ہے کہ بعض مضامین قرآنیہ ان میں بھی مذکور ہیں۔ اس کی تائید بہت سی روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے دی گئی ہے، اور سورہ طٰہٰ اور طواسین یعنی جتنی سورہ طاسین سے شروع ہوتی ہیں، اور حوامیم یعنی جو صورتیں حامیم سے شروع ہیں، یہ سب صورتیں الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ مجھے تحت عرش سے دی گئی ہے۔ اور طبرانی، حاکم، بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ ملک تورات میں موجود ہے، اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں تو خود قرآن کی تصریح یہ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یعنی یہ مضامین حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں۔ لیکن تمام آیات و روایت کا حاصل یہی ہے کہ بہت سے مضامین قرآن کتب سابقہ میں بھی موجود تھے، اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ ان مضامین کی وجہ سے کتب سابقہ کے ان حصوں کو جن میں یہ مضامین قرآن آئے ہیں قرآن کا نام دے دیا جائے۔ نہ امت میں کوئی اس کا قائل ہے کہ ان صحیفوں اور کتابوں کو جن میں مضامین قرآن مذکور ہیں قرآن کہا جائے، بلکہ عقیدہ جمہور امت کا یہی ہے کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآن کا نام ہے، نہ صرف معانی قرآن کا۔ اگر کوئی شخص قرآن ہی کے الفاظ مختلف جگہوں سے چن کر ایک عبارت بنا دے، مثلا کوئی یہ عبارت بنا دے الحمدللہ العزیز الرحیم الذی لہ ملک السماوات وهو رب العالمین خالق کل شیء وهو المستعان، یہ سارے الفاظ قرآن ہی کے ہیں، مگر اس عبارت کو کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح صرف معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بیان کیے جائیں وہ بھی قرآن نہیں۔ نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا باجماع امت ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز میں فرض تلاوت کی جگہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کسی زبان فارسی، اردو، انگریزی میں پڑھ لینا بدون اضطرار کے کافی نہیں۔ بعض ائمہ سے جو اس میں توسع کا قول منقول ہے ان میں سے بھی اپنے اس قول سے رجوع ثابت ہے۔ قرآن کے اردو ترجمے کو اردو قرآن کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح قرآن کا صرف ترجمہ کسی زبان میں بغیر عربی متن کے لکھا جائے تو اس کو اس زبان کا قرآن کہنا جائز نہیں۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ صرف اردو ترجمہ قرآن کو اردو کا قرآن اور انگریزی کو انگریزی کا قرآن کہہ دیتے ہیں، یہ ناجائز اور بے ادبی ہے۔ قرآن کو بغیر متن عربی کے کسی دوسری زبان میں بنام قرآن شائع کرنا اور اس کی خرید و فروخت سب ناجائز ہے۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل احقر کے رسالے تحذیر الاخوان عن تغییر رسم القرآن میں مذکور ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عمر دراز ملنا بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے،
لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں، ایمان نہ لائیں، ان کو عمر دراز کی عافیت و مہلت کچھ کام نہ آئے گی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ روز صبح کو اپنی داڑھی پکڑ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، افرأیت ان متعناہم۔ اس کے بعد ان پر گریہ طاری ہو جاتا اور یہ اشعار پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے فریب خوردہ، تیرا سارا دن غفلت میں اور رات نیند میں صرف ہوتی ہے، حالانکہ موت تیرے لیے لازمی ہے۔ نہ تو بیدار لوگوں میں ہوشیار و بیدار ہے اور نہ سونے والوں میں اپنی نجات پر مطمئن ہے۔ تیری کوشش ایسے کاموں میں رہتی ہے جس کا انجام ان قریب ناگوار صورت میں سامنے آئے گا۔ دنیا میں چوپائے جانور ایسے ہی جیا کرتے ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ عشیرہ کے معنی کنبے اور خاندان، اقربین کی قید سے ان میں سے بھی قریبی رشتہ دار مراد ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغی رسالت اور انذار پوری امت کے لیے فرض ہے۔ اس جگہ خاندان کے لوگوں کی تخصیص میں کیا حکمت ہے؟ غور کیا جائے تو اس میں تبلیغ و دعوت کے آسان اور مؤثر بنانے کا ایک خاص طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے آثار دور رس ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے کنبے اور خاندان کے لوگ اپنے سے قریب ہونے کی بنا پر اس کے حقدار بھی ہیں کہ ہر خیر اور ہر اچھے کام میں ان کو دوسروں سے مقدم کیا جائے، اور باہمی تعلقات اور ذاتی واقفیت کی بنا پر ان میں کوئی جھوٹا دعوے دار نہیں کھپ سکتا، اور جس کی سچائی اور اخلاقی برتری خاندان کے لوگوں میں معروف ہے اس کی سچی دعوت قبول کر لینا ان کے لیے آسان بھی ہے، اور قریبی رشتہ دار جب کسی اچھی تحریک کے حامی بن گئے تو ان کی اخوت و امداد بھی پختہ بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ وہ خاندان جمعیت کے اعتبار سے بھی ان کی تائید و اخوت پر مجبور ہوتے ہیں، اور جب قریبی رشتہ داروں عزیزوں کا ایک ماحول حق و صداقت کی بنیادوں پر تیار ہو گیا تو روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک کو دین کے احکام پر عمل کرنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مختصر سی طاقت تیار ہو کر دوسروں تک دعوت و تبلیغ کے پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس میں اہل و عیال کے جہنم سے بچانے کی ذمہ داری خاندان کے ہر فرد پر ڈال دی گئی ہے، جو اصلاح اعمال و اخلاق کا آسان اور سیدھا راستہ ہے۔ اور غور کیا جائے تو کسی انسان کا خود اعمال و اخلاق صالحہ کا پابند ہونا اور پھر اس پر قائم رہنا اس وقت تک عادتاً ممکن نہیں ہوتا جب تک اس کا ماحول اس کے لیے سازگار نہ ہو۔ سارے گھر میں اگر ایک آدمی نماز کی پوری پابندی کرنا چاہے تو اس پکے نمازی کو بھی اپنے حق کی ادائیگی میں مشکلات حائل ہوں گی۔ آج کل جو حرام چیزوں سے بچنا دشوار ہو گیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ فی الواقع اس کا چھوڑنا کوئی بڑا مشکل کام ہے، بلکہ سبب یہ ہے کہ سارا ماحول، ساری برادری جب ایک گناہ میں مبتلا ہے تو اکیلے ایک آدمی کو بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع فرما کر پیغام حق سنایا۔ اس وقت اگرچہ لوگوں نے قبول حق سے انکار کیا، مگر رفتہ رفتہ خاندان کے لوگوں میں اسلام و ایمان داخل ہونا شروع ہو گیا، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو ایک بڑی قوت حاصل ہو گئی۔ شعر کی تعریف، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اصل لغت میں شعر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں محض خیالی اور غیر تحقیقی مضامین بیان کیے گئے ہوں، جس میں کوئی بحر، وزن، ردیف اور قافیہ کچھ شرط نہیں۔ فن منطق میں بھی ایسے ہی مضامین کو عدلہ شعریہ اور قضایہ شعریہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی شعر و غزل میں بھی چونکہ عموماً خیالات کا ہی غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اصطلاح شعراء میں کلام موضوع مقفع کو شعر کہنے لگے۔ بعض مفسرین آیات قرآن بل هو شاعر
شاعر مجنون شاعر نتربص به وغیرہ میں شعر اصطلاحی کے معنی میں مراد لے کر کہا کہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن دار قافیہ دار کلام لانے والے کہتے تھے، لیکن بعض نے کہا کہ کفار کا مقصد یہ نہ تھا، اس لیے کہ وہ شعر کے طرز و طریق سے واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اشعار کا مجموعہ نہیں، اس کا قائل تو ایک عجمی بھی نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ فصیح و بلیغ عرب، بلکہ کفار آپ کو شاعر شعر کے اصلی معنی یعنی خیالی مضامین کے لحاظ سے کہتے تھے، مقصد ان کا دراصل آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا تھا، کیونکہ شعر بمعنی کذب بھی استعمال ہوتا ہے اور شاعر کاذب کو کہا جاتا ہے، اس لیے ادلہ کاذبہ کو ادلہ شعریہ کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے موضوع اور مقفع کلام کو شعر کہتے ہیں، اسی طرح ظنی اور تخمینی کلام کو بھی شعر کہتے ہیں، جو اہل منطق کی اصطلاح ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس آیت میں شعر کے اصطلاحی اور معروف معنی ہی مراد ہے، یعنی موضوع و مقفع کلام کہنے والے۔ اس کی تائید فتح الباری کی روایت سے ہوتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، جو شعراء صحابہ میں مشہور ہیں، روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدائے ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور ہم بھی شعر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت کے آخری حصے کو پڑھو، مقصد یہ تھا کہ تمہارے اشعار بیہودہ اور غلط مقصد کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے تم اس استثناء میں داخل ہو جو آخر آیت میں مذکور ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ ابتدائی آیت میں مشرکین شعراء مراد ہیں، کیونکہ گمراہ لوگ سرکش شیطان اور نافرمان جن انہی کے اشعار کی اتباع کرتے تھے اور روایت کرتے تھے، کما فی فتح الباری۔ شریعت اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ۔ آیات مذکورہ کے شروع سے شعر و شاعری کی سخت مذمت اور اس کا عند اللہ مبغوض ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر آخر صورت میں جو استثناء مذکور ہے اس سے ثابت ہوا کہ شعر مطلقاً برا نہیں، بلکہ جب جس شعر میں خدا تعالی کی نافرمانی یا اللہ کے ذکر سے روکنا یا جھوٹ ناحق کسی انسان کی مذمت اور توہین ہو، فحش کلام اور فواحش کے لیے محرک ہو، وہ مذموم و مکروہ ہے، اور جو اشعار ان معاصی اور مکروہات سے پاک ہوں ان کو اللہ تعالی نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے ذریعے مستثنی فرما دیا ہے، اور بعض اشعار تو حکیمانہ مضامین اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طاعت و ثواب میں داخل ہیں، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان من الشعر حکمہ، یعنی بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان من الشعر حکمہ، یعنی بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، رواہ البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فرمایا جس شعر میں خدا تعالی کی وحدانیت، اس کا ذکر، اسلام سے الفت کا بیان ہو، وہ شعر مرغوب و محمود ہے، اور حدیث مذکور میں ایسا ہی شعر مراد ہے، اور جس شعر میں جھوٹ اور فحش بیان ہو وہ مذموم ہے۔ اس کی مزید تائید مندرجہ ذیل روایات سے ہوتی ہے۔ عمر بن الشرید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے امیہ بن ابی سلط کے 100 قافیے تک اشعار سنے۔ مطلب فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔ تبری نے کبار صحابہ اور کبار تابعین کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شعر کہا کرتی تھیں۔ ابو یعلی نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ شعر ایک کلام ہے، اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا ہے، اور مضمون برا یا گناہ کا ہے تو شعر برا ہے۔ فتح الباری۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہاء عشرہ میں
جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں ان میں سے عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور قادر کلام شاعر تھے، اور قاضی زبیر بن بکار کے اشعار ایک مستقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھا کہ ابو عمرو نے فرمایا ہے کہ اچھے مضامین پر مشتمل اشعار کو اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اکابر صحابہ جو دین کے مقتدی ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے یا سنے ہوں اور پسند کیا۔ جن روایات میں شعر و شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف اور منہمک ہو جائے کہ ذکر اللہ، عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری نے اس کو ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشتغال پر غالب آ جائے، اور اگر شعر مغلوب ہے تو پھر برا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یا لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں وہ باجماع امت حرام و ناجائز ہیں، اور یہ کچھ شعر کے ساتھ مخصوص نہیں، جو نثر کا نام ایسا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر عدی بن نضلہ کو ان کے عہدے سے اس لیے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے عمرو بن ربیعہ اور ابو الاحواس کو اسی جرم میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ عمرو بن ربیعہ نے توبہ کر لی، وہ قبول کی گئی۔ خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے۔ ابن ابی جمرہ نے فرمایا کہ بہت قافیہ بازی اور ہر ایسا علم و فن جو دلوں کو سخت کر دے اور خدا تعالی کے ذکر سے انحراف و اعراض کا سبب بنے اور اعتقادات میں شکوک و شبہات اور روحانی بیماریاں پیدا کرے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو مذموم اشعار کا حکم ہے۔ اکثر اتباع کرنے والوں کی گمراہی متبوع کی گمراہی کی علامت ہوتی ہے۔ الشعراء يتبعهم الغاوون، اس آیت میں شعراء پر یہ عیب لگایا گیا ہے کہ ان کے متبعین گمراہ ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ تو ہوئے متبعین، ان کے فعل کا الزام متبوعین یعنی شعراء پر کیسے عائد ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً اتباع کرنے والوں کی گمراہی علامت اور نشانی ہوتی ہے متبوع کی گمراہی کی، لیکن سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب تابع کی گمراہی میں اس متبوع کے اتباع کا دخل ہو۔ مثلا متبوع کو جھوٹ اور غیبت سے بچنے بچانے کا اہتمام نہیں ہے، اس کی مجلس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ روک ٹوک نہیں کرتا، اس سے تابع کو بھی جھوٹ اور غیبت کی عادت پڑ گئی تو یہ تابع کا گناہ خود متبوع کے گناہ کی علامت قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر گمراہی متبوعہ کی ایک وجہ سے اور اتباع کسی دوسری وجہ سے ہو تو یہ تابع کی گمراہی متبوع کی گمراہی کی علامت نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص عقائد و مسائل میں کسی عالم کا اتباع کرتا ہے اور ان میں کوئی گمراہی نہیں، اعمال و اخلاق میں اس عالم کا اتباع نہیں کرتا، انہی میں یہ گمراہ ہے، تو اس کی عملی اور اخلاقی گمراہی اس عالم کی گمراہی پر دلیل نہیں ہوگی۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔